آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارے تحصیل کے ہمارے پریس کلب کے صدر صاحب شہید ہو گئے، ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہو گئے، اور میں انور زیب خان کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ چیک پوسٹ ختم کر دیے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ ہم نے ابھی آئی جی صاحب کی خدمت میں بھی یہی گزارش کی کہ یہ تو آپ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے علاقے میں ایک تحصیل ہے میرے حلقے میں ملاگوری، وہاں پر دہشت گردی کے تمام لہر میں کوئی واقعہ آج تک نہیں ہو سکا، اور اس میں جب دہشت گردی کے فروغ کے لیے چیک پوسٹ ختم کر دیے گئے، اس کے بعد ان کے تھانے پر حملہ ہوا اور ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔ خدارا یہ جہاں پولیس بھی بے بس نظر آ رہی ہے، اگر ہمارے ادارے اس پر توجہ دے اور یہ کس بنیاد پر ختم کیے جا رہے ہیں، یہ سوال ہمارے قبائل کے ہر نمائندے کی ہے، اور میں ہر فریق جو خون بہاتا ہے یا بہانے کی کوشش کرتا ہے، میں دین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک بات عرض کر دوں۔ میں نے اللہ کے محبوب کے احادیث پڑھے، میں نے اللہ کے محبوب کے احادیث کی جہاں مطالعہ کیا، تو یہ تو بہت واضح ہے، اگر کوئی دین کا نام لے رہا ہے یا کسی دوسرے زاویے سے ڈالری جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا را ان احادیث کو پڑھ لے۔ اللہ کے محبوب نے تو کھلے عام فرمایا، جنگ کے دوران غزوات ہوئے، اللہ کے محبوب جنگوں میں شریک ہوئے، اور وہاں پر اطلاع پہنچی کہ یا رسول اللہ کسی نے کفار کے بچوں اور عورتوں کو شہید کیا۔ اللہ کے محبوب نے جنگ کے دوران یہ کلیہ جاری کر دیا، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے محبوب نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافروں کے بچے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سے بہتر صحابی نکل آئے، کیا وہ کافر کا بچہ نہیں تھا؟ یہی تعلیمات نبوی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی نے کافر ہو اور عام شہری ہو، اس کا قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کافر ہو اور عام شہری ہو، کفار اگر کفر کا فتویٰ بھی لگا دے پھر بھی ان کا قتل جائز نہیں ہے جب عام شہری ہو۔ اسامہ ابن زید جرنیل تھے، اللہ کے محبوب نے ان کو روانہ کرتے ہوئے نصیحتیں فرمائی تھی کہ اسامہ سرسبز درخت کو نہ کاٹنا، وہاں پر کلیساؤں میں بیٹھنے والے راہبوں کو کچھ نہ کہنا، اور یہاں تک فرمایا پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر کافر ہو اور عام شہری ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس کافر کی طرف سے وکیل بنوں گا۔ یہ اسلام اور دین کے تعلیمات ہے۔ خدارا جو لوگ ڈالروں کے لیے خون بہا رہے ہیں یا دین کا نام استعمال کر رہا ہے، دونوں سے گزارش ہے، اللہ کے محبوب کے ان احادیث کا واسطہ دے رہے ہیں۔ ہم قبائل، ہم لوگ جھولی پلا رہے ہیں، خدا را ہم بے گھر بھی ہو چکے، ہم شہید بھی ہو چکے ہیں، ہمارے ہر گھر میں یتیم بھی پیدا ہو چکے، مزید سکت نہیں ہے، مزید طاقت نہیں رہی، مزید ہمارے ہاں حوصلہ نہیں بچا کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت کر سکے۔ میں انہی گزارشات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہی ہمارے ہر قبائل کا مطالبہ ہے کہ ہمارے جن کے پاس باڑ لگائے گئے، میں شنواری قبیلے سے ہوں، اور ہمارے بارڈر کے اس پار بھی شنواری قبیلہ آباد ہے، ہمارے درمیان رشتہ داریاں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود قبائل نے آمادہ ہوئے کہ امن ہو تو خیر باڑ بھی لگا دی جائے، لیکن اس کے باوجود باڑ لگایا گیا، اس کے بعد بھی دہشت گرد کیسے پہنچے ہمارے علاقوں میں؟ یہ سوالات یہ میرے نہیں ہے، یہ پبلک کے ہے، یہ عام عوام کے ہے۔ خدا را اس کھیل کو ختم کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔